نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ معزز سامعین کرام، ہر انسان کی زندگی میں کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ مصائب ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اکثر انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں۔ محنت کرنا، مشقت کرنا اچھی بات ہے، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت زیادہ ضروری چیز ہے جس سے ہماری مشکلات حل ہو جاتی ہیں، ہماری خواہشات پوری ہو جائیں گی، اور وہ ہے دعا۔ اکثر لوگ دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دعا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ محترم بھائیوں، پہلی بات یہ کہ جب بھی انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتلا دیجئے میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، جب بھی میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو جب بھی انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ ہے وہ لفظ جو شاید آج ہمارے اندر اس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے احکامات مانو، دعائیں بھی کرو، حلال و حرام سے بچو، دین پر عمل کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اب حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی۔ ایک آدمی کا ذکر کیا، فرمایا جیسے اس نے لمبا سفر کیا ہو، سفر کر کر کے اس کے بال اڑے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت ہے، اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے یا ربی یا ربی، اپنے رب کو پکارتا ہے، لیکن اس کی پکار سنی نہیں جاتی۔ اس لاچار بے بس مسافر کی پکار سنی نہیں جاتی۔ کیوں؟ فرمایا وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام۔ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری دیگر غذائیں حرام کی۔ اے بندے ذرا بتلا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، تیری دعا میں کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا پینا ہی حرام کا ہے، تیری دعائیں جو ہیں وہ کیسے قبول ہوں گی؟ تو جب تک انسان اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مطلب وَلْيُؤْمِنُوا بِي کا، دعا یقین کے ساتھ کریں۔ جب انسان یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہماری دعاؤں میں چونکہ عدم یقین ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، اپنی دعا کے اندر یقین پیدا کر دو۔ محترم سامعین کرام، یقین ایک ایسی چیز ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، چونکہ ہماری دعاؤں کے اندر یقین نہیں ہے۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب بھی دعا مانگی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ مجھے خیال تک آیا ہو کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے کبھی شک بھی نہیں پڑا۔ اور آج ہم رہتے ہی شک میں ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا، بلکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ جب بھی میں دعا مانگوں گا میری دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اگر انسان یقین کے ساتھ دعا مانگے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہاتھوں کو خالی لوٹانا مجھے حیا آتی ہے۔ اگر میں ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے خالی ہاتھ واپس لوٹا رہا ہوں۔ لیکن کب؟ جب انسان یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ لیکن اگر دعا کے اندر یقین ہی نہ ہو پھر نہیں، یقین کے ساتھ مانگے۔ ایک حدیث میں آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیل یا رسول اللہ مل استعجال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جلد بازی کیا چیز ہے؟ قال یقول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلد بازی کا مطلب یہ بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، میں تو دعائیں کرتا رہتا ہوں لیکن میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں میری دعا قبول ہوئی ہو، مجھے اپنی دعائیں قبول ہوتی ہوئی کبھی نظر ہی نہیں آتی۔ بندہ تھک ہار کے مایوس ہو کر کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے آج ہمارا حال ہی یہ ہے، ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یقین سکون ہوتا کو نہیں، جلد بازی کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ اچھا جب دعا ہماری قبول نہیں ہوتی پھر دعا کرنا ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو مایوسی نہیں، یقین پیدا کریں۔ یہ جو ہمیں دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی یہ جلد بازی ہے، اور جلد بازی کا مطلب عدم یقین ہے، اور جب یقین نہیں ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، فرمایا جب بھی تم دعا کرو تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاء مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاہن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات جان لو، یہ میری بات نہیں ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات جان لو اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آدمی نے دعا مانگ رہا ہو، ہاتھ اٹھائے ہوں، زبان سے دعا کے لفظ ہیں اور خیالات کہیں اور پہ۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی بڑا عجیب ہے، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا دعا کر رہا، اب مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ تمہارا دعا کے اندر دھیان ہی نہیں ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے محترم بھائیوں دعا کے اندر یقین، غافل دلوں کی دعا رب تعالیٰ قبول نہیں کرتے، عدم یقین پیدا ہوتا ہے غافل دل سے۔ اس لیے محترم بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، اور یقیناً ہر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن عدم یقین اور اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، اس لیے یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پر یقین ہو کہ انسان دعا کرے تو انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔